بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم جی یہ جو ویڈیو انشاءاللہ تعالی ریکارڈ کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ بالکل اس کا مقصد جو ہے نا وہ سیاسی ویڈیو نہیں ہے، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کو ایک میسج سمجھ کے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ کیجئے پلیز۔ تو شروع کرتے ہیں جی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کا جو بنانے کا مین مقصد ہے اور سیاسی نہیں ہے، تو اس کا مقصد ہے ایک ہی بات، صرف جو ہمارے یہ آرمی کے ایویشن ہیلی کاپٹر کے جو حادثہ ہوا اس میں جو شہید ہوئے ان کو لے کے جو سلیم صافی، حامد میر اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور کچھ اس طرح کے لوگ جو اس کو سیاسی انداز دے رہے ہیں، سیاسی رنگ دے رہے ہیں، یہ ویڈیو صرف ان کے متعلق ہے۔ آپ کو جو حالات چل رہے ہیں، جو محرم اور جو اسلامی مہینہ محرم چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے بعد ان پہ آتے ہیں کہ ان کے لیے ہمارا پیغام یا ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے۔ پہلے تو جی ہم بات کریں گے کہ جو کربلا ہے وہ صرف ایک شہادت نہیں ہے۔ جو کربلا کا واقعہ ہے، جو آل محمد کی جو ایک جنگ ہے بقائے اسلام کے لیے، یعنی کہ آپ اور سمپلیفائی کریں، جو حسینیت کا مقصد یزیدیت کے خلاف تھا، وہ ایک جنگ نہیں تھی، وہ ایک فلسفہ تھا۔ ہم لوگوں کے لیے، باقی مسلمانوں کے لیے وہ ایک فلسفہ تھا۔ یعنی کہ فلسفہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں پہ ناحق چیز ہو اس کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا ایک حسینیت کا نام ہے، فلسفے کا نام ہے۔ یہ کسی ایک خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ سارے 80-90% لوگوں کو معلوم بھی ہے اس چیز کا کہ یہ ایک فرقے سے متعلق نہیں ہے۔ کربلا اسلام کا واقعہ ہے، کسی فرقے کا واقعہ نہیں ہے۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو گمراہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی سیاست تھی، ایک اقتدار کی جنگ تھی۔ بتانے کا مطلب کہ یہ دو، کہنے کا مطلب، ذکر کرنے کا مطلب اس کو فلسفہ بتانا اور اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اب اس فلسفے کو ذہن میں رکھ کے آپ چلیں، اب کیونکہ یہ سارا کچھ ہمارے لیے کیا گیا، ان ہستیوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ کائنات تخلیق کی گئی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آل جد کے لیے، اولاد کے لیے، تو بہت ایزی بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ ان کو دنیا پہ بھیجنے کا مقصد ہمیں طریقہ طرز زندگی سکھانا تھا، تو اس لیے یہ سارے واقعات، یہ ساری ادوار جو ہم نے مسلمانوں نے گزارے شروع کے، وہ صرف ہمارے لیے ایک میسج ہے۔ تو اب اس چیز کو لے کے آ کے چلتے ہوئے اب آپ آ جائیں جو جی یہ واقعہ ہوا جس میں سلیم صافی، پھر حامد میر اور اگر کچھ چند لوگ ہیں اس نظریے سے ہٹ کے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، نون کے ہیں، پی ڈی ایم میں سے کسی کے بھی ہیں، وہ لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں، ان کو لے کے جناب افتخار بابر صاحب کو لے کے اور کچھ لوگ جو ان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ اس کو، ان کی شہادت کو خدا کے واسطے اس کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہمارے شہداء جتنے ہیں پاکستان کے، انہوں نے قربانی پاکستان کے لیے دی ہے، کسی جماعت کے لیے نہیں دی۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے اور وارننگ ہے ایسے لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نون لیگ کے کئی لوگ، پھر اس کو آپ پارٹی وائز نہ کریں، آپ ان کے لوگ دیکھیں، وہ اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔ یہ آج بھی اس یزیدی فلسفے پہ چل کے کر رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو سیاست کا رنگ دے کے پاور میں رہنے کی کوشش کرو۔ بار بار ہم کہتے ہیں، پورا پاکستان کہتا ہے کہ پاک فوج بارڈر پہ لڑنے والی، شہادت لینے والی، اس کی خواہش کرنے والی ہمارے سروں کا تاج ہے، ہماری زندگی کی ایک فخر کی علامت ہے ہمارے وہ فوجی۔ اس پہ سیاست مت کریں، ان کی قربانیوں کو سیاسی رنگ مت دیں۔ آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اپنے مقاصد کے لیے ہمارے شہداء کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے مت استعمال کریں، کسی بھی صورت آپ کی نہ دنیا نہ آخرت کے لیے ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں بات
ہمارے جو یہ فوجی ہیں جتنے جو بارڈر پہ لڑتے ہیں, یہ آپ کو بار بار کہتے ہیں یہ 4-5 بے حس بے شرم قسم کے جو لوگ ہیں جو کالی بھیڑیں ہیں وردیوں کے اندر, ان کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں. ہم کسی بندے کو, جو ایک عام بندہ جو کسی کے بھی دل میں آتا ہے کہ جی ہمارا بجٹ لگتا ہے, ہم پیسے دیتے ہیں, ہم آپ کو 2 لاکھ دیتے ہیں, 3 لاکھ دیتے ہیں, جب آرڈر پہ جا کے کھڑے ہو کے دکھائیں گھنٹہ ایک, نہیں کھڑے ہوں گے. آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں جانے دیں گے. محلے میں لڑائی ہو جائے, آپ کے گھر والے کہتے ہیں باہر نہ نکلنا, گولی چل جائے گی. شرم آتی ہے ان لوگوں پہ نام لگاتے ہوئے, الزام لگاتے, سیاسی رنگ دیتے. کوئی غیرت جاگتی ہے آپ لوگوں کی؟ نہ وہ ماں باپ عام ماں باپ ہیں, اور نہ وہ بچے جو کہ فوجی جو شہادت دیتے ہیں, جو بارڈر پہ جاتے ہیں, لڑتے ہیں. 99.9% ہمارے فوجی مفاد پرستوں کو نکال کے بات کر رہا ہوں, جنہوں نے ساری عمر جنگیں نہیں دیکھی یا صرف اندر بیٹھ کے تبلیغیں کی ہیں, ان کی نہیں بات کر رہا میں. جو لڑنے والا فوجی ہے, نہ وہ بچے عام بچے ہیں اور نہ وہ ماں باپ عام ماں باپ ہیں. سلام ہے, سلیوٹ ہے ان لوگوں کو ہمارا. آپ کل بھی ہمارا فخر تھے, آج بھی ہمارا فخر ہے, آئندہ بھی ہمارا فخر رہیں گے. ہم لوگ ایز اے قوم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کسی بے شرم بے حیا بندے کو اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہیں کریں گے. کبھی آپ ان کے ماں باپ کو دیکھیں جن کے گھر ان کے شہید بچوں کی وردیاں جا رہی ہیں, لانے والوں کا ہاتھ چوم رہے ہیں, خود خوش ہو رہے ہیں, قربانی بچے کی شہادت پہ خوش ہو رہے ہیں. یہ کوئی عام ماں باپ ہیں؟ یہ کوئی عام بچے ہیں جو جانے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں آئیں گے, ہماری خواہش ہے شہادت؟ آپ کو شرم آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے اس کے سیاست میں؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے بے شرمو تم لوگوں کے لیے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر, میں کہتا ہوں جی یہ دیکھیں, کھلے ہاتھ کی سر لعنت ہے آپ کے اوپر. ہمارے شہیدوں کو اگر آپ مذاق بناؤ گے یا سیاسی رنگ میں لاؤ گے, علل اعلان آپ پہ لعنت بھیجیں گے. آپ اس پراپوگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں کہ جی ان شہداء نے منع کر دیا فلاں پارٹی کے لوگوں کو نہ ہو, فلاں پارٹی جو ہے جان کے شہداء کا مذاق اڑا رہی ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے. اور باقی جو یہ نارمل لوگ ہیں, کیونکہ یہ تو ٹکے ٹکے کی باتیں کر کے شہداء کا خون بیچ کے یہ تو اندر آئیں گے, ان کو تو پتہ یہ باہر نہیں آئیں گے. لیکن جو صحافی, جو سیاستدان کسی بھی پارٹی کا ہے, آپ سے اپیل ہے کہ جہاں کہیں ملے ان پہ لعنت بھیجیں, علل اعلان بھیجیں, ان کو جوتیاں ماریں. جو ہمارے شہداء کا مذاق اڑائیں گے, اس کو سیاسی رنگ دیں گے, اس کو کسی صورت معاف کرنا ان کے ساتھ ملنے کے برابر ہے. سب سے پہلے ہمارا مذہب, اس کے بعد ہمارا پاکستان, اس کے بعد کوئی تیسری چیز. تو صرف یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے دل کی آواز, اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. اور خدا کی قسم بہت افسوس ہوا یہ سن کے, یہ دیکھ کے, یہ پڑھ کے دنگ رہ گیا میں کہ یار یہ اتنے بے حس بے شرم لوگ ہیں, اس حد تک یہ بے غیرت ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارے فوجیوں کو, ان کی شہادت کو اس کے لیے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. تو صرف اتنا کہنا تھا, آپ لوگوں سے بھی گزارش تھی کہ اس پراپوگنڈے کا حصہ نہ بنے اور آواز اٹھائیں. ان میرے کیا بھی بولے, ان بے غیرتوں کو, بے شرموں کو روکا جائے اس چیز سے. تو پاکستان ان شہداء کے درجات بلند کرے, تمام شہداء کے, اور جو اس جذبے کے ساتھ بارڈر پہ کھڑے ہیں, اللہ پاک ان پہ رحمت نازل کرے اور ان ماں باپ کو صحت سلامتی دے, اور ہر ماں باپ میں ایسا جذبہ پیدا کرے کہ ہمارے ایسے بچے ہوں کہ جو پاکستان پہ, مذہب پہ قربان ہونے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی سوچے نہ, دریغ نہ کریں. پاک آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد.